کیا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دے تو گھر کے بقیہ افراد سے واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اکثر لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے اور بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قربانی کے مسائل کے متعلق ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، یہ شرط ہیں۔ اب گھر کے اندر جتنے افراد کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی ان پر قربانی علیحدہ علیحدہ واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے واجب ہونے کی جتنی بھی شرائط ہیں ان شرائط میں کوئی بھی شرط ایسی نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی وگرنہ نہیں۔ گھر کے سربراہی کی شرط قربانی کے اندر نہیں ہے۔ قربانی کے اندر شرط ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونا، یہ شرط ہے۔ اب گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 کے 10 صاحب نصاب بھی ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، مسلمان عاقل بالغ بھی ہیں، قربانی کی ساری شرائط ان میں پائی جاتی ہیں، تو جتنے افراد کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اگرچہ وہ گھر کے سربراہ ہوں یا گھر کے ایک عام فرد ہوں تو ان پر علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ گھر کا سربراہ اگر والد صاحب ہیں اس کے نام کی قربانی ہر سال کر دی جائے تو قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یا گھر کی سربراہ والدہ ہے اس کے نام کی قربانی کر دی جائے باقیوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، یا گھر کا سربراہ بڑا بھائی ہے اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے قربانی ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایسا کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ گھر کے اندر اگر 10 مرد کام کرنے والے ہیں، ہاں وہ سب کے سب اپنی کمائی آ کر والد صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے پاس صرف اپنا ذاتی خرچ رکھتے ہیں جو نصاب تک نہیں پہنچتا، تو اب تو گھر کا سربراہ جو والد ہے اس پر قربانی واجب ہوگی، باقیوں پر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کمائی ہر ایک اپنے پاس رکھتا ہے اور خود ہر شخص صاحب استطاعت اور نصاب بن جاتا ہے تو اس پر اپنی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من وجد سعۃ، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شخص کی بات کی ہے، سربراہ کی بات نہیں کی کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقرۃ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی جو بیویاں اور ازواج مطہرات تھیں ان میں سے ہر ایک بیوی کے لیے قربانی علیحدہ علیحدہ کی، قربانی کے اندر ان کا علیحدہ علیحدہ حصہ رکھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر علیحدہ علیحدہ واجب ہے، گھر کے سربراہ پر صرف واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر ہے، گھر کے صرف سربراہ پر نہیں ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قومی یا فاطمہ فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ۔ ہاں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے کر دی جائے تو ہمارا بھی ادا ہو جائے گا۔ آج بھی کسی جماعتی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، جب میں نماز پڑھا کے نکلا تو اس نے پوچھا کہ میں گھر کے اندر جو ہے نا اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی اگر آپ خود صاحب استطاعت ہیں تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے، اگر والد صاحب کی طرف سے قربانی کریں گے تو وہ نفلی شمار ہوگی۔ آپ پر اپنی اگر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں۔ اس نے کہا جی ہم نے تو اپنے نام کی بہت قربانیاں کی ہیں تو آپ والد صاحب کے نام کی کر دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس پر واجب ہے وہ خود ادا کرے گا۔ اب اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی کا اگر والد فوت ہو گیا، اس کی زندگی میں جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اب بیٹا کہے جی میں نے تو اپنے نام کی بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں جو مجھ پر فرض تھیں، لہٰذا اب میں اپنے باپ کی رہی ہوئی نمازوں کو پڑھتا ہوں، تو ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔
جس پر نماز فرض ہے وہی ادا کرے گا، اسی طرح قربانی بھی جس پر واجب ہے وہی ادا کرے گا تو ادا ہوگی۔ دوسرا اگر ادا کر دے گا تو خود تو پھر گناہ گار رہ گیا، خود تو اپنا واجب اس نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے، گھر کے اندر اگر 10 افراد بھی ہیں، 10 کے 10 پر قربانی واجب ہے تو ہر ایک اپنی طرف سے علیحدہ علیحدہ ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔